مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو مبعوث کیا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کا سردار بنا کے دنیا میں بھیجا اور رہتی دنیا تک آپ کی نبوت کو جاری و ساری کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی آیات میں دعا کے الفاظ کا ذکر فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں بہت سی ایسی بتائیں جو کہ مختلف مواقع پہ وہ دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں اور قرآنی دعائیں، یہ دعائیں ہم اپنے الفاظ میں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن ان الفاظ کے ساتھ جس میں قرآن کریم میں مذکور ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ان دعاؤں کو سمجھ کے پڑھنا یہ بہت زیادہ فضیلت اور مرتبہ رکھتی ہیں اور قبولیت کے زیادہ نزدیک ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا بہت زیادہ مشہور ہے۔ مشہور صحابی حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کے بتانے لگا کہ آپ کا گھر جل رہا ہے، آگ آپ کے گھر کو لگ گئی ہے۔ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی سے جواب دیا کہ نہیں، میرا گھر نہیں جلا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بھی آ کے یہی اطلاع دی کہ آپ کا گھر جل رہا ہے۔ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اسی یقین کے ساتھ، اسی تسلی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، نہیں، میرا گھر نہیں جلا۔ تیسری مرتبہ ایک شخص اور دوڑتا ہوا آیا اور آ کے اس نے کہا، اے ابی الدرداء، آگ لگ گئی تھی آپ کے گھر کے پڑوس میں، لیکن جو ہی وہ آپ کے گھر تک پہنچی، آگ کے شعلے بند ہو گئے، وہ آگ بجھ گئی، آپ کے گھر کو کچھ نقصان نہیں ہوا۔ تو جو پہلے لوگ آئے تھے انہوں نے عرض کی کہ آپ کس طرح یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ نہیں، میرا گھر نہیں جلا؟ فرمانے لگے، میں یہ کیسے مان لوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا بتلائی ہے کہ اے ابی الدرداء، یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلا کرو اور ہر وقت یہ دعا پڑھا کرو، تم ہر طرح کے حادثات سے بچ جاؤ گے۔ فرمانے لگے، میں نے تو گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دعا پڑھی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلائی تھی، تو میں کیسے مان لوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھ رہا ہوں اور اس دعا کے پڑھنے کے باوجود مجھے یا میرے گھر کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ وہ دعا احادیث کے اندر موجود ہے، دعا کے الفاظ میں دہرا دیتا ہوں، ذرا غور سے سن لیجئے گا، پھر اس کا حوالہ بھی بتا دوں گا کہ کہاں پہ آپ کو یہ دعا مل سکتی ہے۔ دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیہ توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی واعوذ بک من شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ وہ دعا ہے جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلائی، انہوں نے پڑھی اور اس یقین کے ساتھ پڑھی۔ دعا میں اصل جو بات ہے وہ ہے یقین کی، کہ جس یقین کامل کے ساتھ دعا کی جائے گی، دعا پڑھی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ دعا قبول ہوگی۔ یہاں پہ عام طور پہ لوگوں میں ایک بات یہ
چلی ہوئی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی رٹی رٹائی دعائیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو دعائیں قرآن میں ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں ہیں، ان کو سمجھ لینا، پڑھنے والے کو کم از کم اتنا پتہ ضرور ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں، جو مانگ رہا ہوں وہ کیا ہے، اس کا معنی اتنا معلوم ہو، اور اس کے بعد وہ دعا بھی پڑھے اور اس کے ترجمے پہ غور بھی کرے، تو دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ برکات جو قرآن کی برکات ہیں، جو حدیث کی برکات ہیں، وہ اس سے ضرور ملے گی، اور دعا کی قبولیت میں کسی بھی قسم کا شک شبہ نہیں رہے گا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔